بعض خواتین کے حجاب اور عبایا ایسے ہیں جیسے عام طور پر منی بس چلانے والے ڈرائیور پولیس سے بچنے کے لیے سیٹ بیلٹ کندھے سے گزار کر گود میں رکھ لیتے ہیں۔ فرنگی تمدن اپنے قدم جمانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستانی خواتین باحیا بھی ہیں اور با کردار بھی۔ یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے رحم انصاف کرے۔ السلام علیکم ناظرین، تمدنی ارتقاء کے ابتدائی مراحل سے آج تک شیطان اور اس کے چیلوں کی پہلی ترجیح دنیا میں عریانی، فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا ہے، اور وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ مثلاً اہل یونان پر نفس پرستی اور شہوت کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ ان کے یہاں زنا اور فحاشی کو قابل فخر سمجھا جاتا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ وہ قوم لوط کے عمل کی پیروی کی بنا پر قہر الہی کا شکار ہوئے۔ اہل روم کا حال بھی یونانیوں سے کم نہ تھا کہ جہاں بے حیائی نے مرد اور عورت کی تمیز ختم کر دی، اور پھر وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی معاشروں میں عورت ایک ایسی شے نظر آتی ہے جس کا کام صرف مرد کی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو۔ اسی طرح ظہور اسلام سے پہلے عرب معاشرہ بھی جنسی بہراروی اور بے حیائی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ آپ اس نقطے پر ذرا غور کیجئے کہ وہ عورت جس کا خاوند، باپ، بھائی یا بیٹا یا کوئی دوسرا قریبی رشتہ دار اس کی معاشی کفالت کا پورا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے، گھر سے باہر آتے جاتے وقت اس کے تحفظ کی خاطر اس کے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس کی ضرورت کی ہر شے سے گھر کی دہلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی ہنسی خوشی اس پر خرچ کرتا ہے، اسے اچھا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار رہتا ہے، اور بالآخر بادل نہ خواستہ ہی صحیح لیکن گھر کے معاملات بھی وہ اسی عورت کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سوچ تو ایک افسانہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام کی عورت کے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت یا طاقت یا استعداد نہیں ہوتی۔ خاندانی نظم کے اندر بچوں کی عمر ذرا زیادہ ہونے کے بعد عورت بالعموم کس قدر بااختیار ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ ہر شوہر کو ہوتا ہے۔ یہاں جس عورت کی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا یہ کوئی تخیلاتی عورت نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی خواتین کی غالب ترین اکثریت کم و بیش یہی زندگی گزار رہی ہے۔ بلا شبہ کچھ خواتین اس خاندانی نظام کی شکست و ریخت اور کچھ مارکیٹ نظم کا حصہ بن جانے کی وجہ سے مظالم کا شکار ہیں، لیکن ان مظالم کا تعلق ہرگز خاندانی نظام کے ڈھانچے سے نہیں، جیسا کہ ہمارا لبرل طبقہ جھانسا دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ غالب ترین اکثریت بھی ان مظالم سے محفوظ نہ ہوتی۔ اب اس کا موازنہ کریں اس عورت کی زندگی سے جو اپنی معاشی کفالت کی خود ذمہ دار ہے۔ گھر اور بچوں کی ذمہ داری بھی اسی کے کاندھوں پر ہے۔ صبح ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، ان کے لنچ کا بندوبست کرتی ہے، آفس کے جبر کو بھی برداشت کرتی ہے، باس کی باتیں بھی سنتی ہے، شام کو سب کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، لانڈری بھی کرتی ہے۔ پھر اگر قسمت نے یارہ کیا تو شاید عمر بھر لمبے عرصے تک ساتھ نبھانے والا کوئی شوہر ہاتھ آ جائے، ورنہ یہ سارا بوجھ اکیلے ہی اٹھائے پھرے گی۔ یہ نقشہ ہے جدید اور ترقی یافتہ معاشروں کی غالب ترین خواتین کی زندگی کا۔ اس عورت کو اپنے تحفظ و بقا کے لیے ان پروسیسز، اشیاء و خدمات کی ضرورت ہے جنہیں مارکیٹ سے خریدنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ عورت اس نظام کے تحت مجبور ہے کہ اپنی قوت خرید کو برقرار رکھنے کے لیے مارکیٹ کا حصہ بنی رہے۔ یہ اس نظام کا عورت پر جبر ہے۔ خواتین کے حوالے سے کچھ ملحد اور لبرل لوگ اس کے پردے کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک پردہ عورت کی حفاظت نہیں کرتا، کیونکہ پردے والی خواتین کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور یہ اس پر ایک جبر ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ آپ اس نقطے پر بھی غور کریں۔ حفاظتی اقدامات زیادتی کی فریکوینسی کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ فرد اور حکومت دونوں کو اطمینان ملے۔ ہیلمٹ نہ پہننے، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے اور اشارہ توڑنے والوں کے ایکسیڈنٹ کو بھی حکومت ایمرجنسی تصور کرتی ہے، اس کا ہر ممکن علاج کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اگر وہ حفاظتی اقدامات کر لیتا تو شاید حادثے کی نوبت نہ آتی، جو کہ یقیناً خود فرد کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ اگر کسی کی ایسی صورت میں ٹانگ کٹ جائے یا جان چلی جائے تو حکومت اس کا کیا مداوع کر پائے گی؟ لیکن عین ممکن ہے کہ ایک شخص سارے حفاظتی اقدامات کے باوجود حادثے کا شکار ہو جائے اور اس کا جسمانی یا جانی نقصان ہو جائے تو اس کو جواز بنا کر کوئی حکومت کے ٹریفک قوانین اور پابندیوں کو بلا جواز اور شخصی آزادی کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ اب اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حجاب کرنے کے باوجود گندی نظروں اور حرکتوں سے حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ ناظرین، حجاب کا مطلب کپڑے کا وہ ٹکڑا نہیں جس سے سر ڈھانپ لیا اور اللہ اللہ خیر صلاح، بلکہ حجاب کا مطلب ہے پردہ، جس سے جسمانی ساخت، بناؤ سنگھار
اور دلکشی کا اظہار نہ ہوتا ہو، جبکہ اب بعض خواتین کے حجاب اور عبایا ایسے ہیں جیسے عام طور پر منی بس چلانے والے ڈرائیور پولیس سے بچنے کے لیے سیٹ بیلٹ کندھے سے گزار کر گود میں رکھ لیتے ہیں، یعنی وہ عبایا نہیں ہوتے، بس ایک نام ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ کا ایک اور سوال ہوگا کہ عورت کو اتنا چھپایا کیوں جائے؟ تو اس کا جواب ہے چونکہ سارے اچھے برے مردوں پر آپ کا یا گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ عورت کی حفاظت خود کی جائے۔ حکومت کا کنٹرول نہ ہونا ایک المیہ ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، اور اس مسئلے کا حل ہمیں بین ہی ایسے ہی از خود کرنا ہوگا۔ جیسے بجلی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ہم لوڈ شیڈنگ میں اپنا یو پی ایس یا سولر سسٹم چالو کرتے ہیں کیونکہ مسئلہ تو ہمارا اپنا ہے۔ اب ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ معصوم بچے جو زیادتی کے بعد قتل کر دیے جاتے ہیں وہ کون سا حجاب پہنے؟ تو یہاں پھر وہی بات آئے گی کہ جب معاشرے میں بے حجابی بڑھے گی تو فرسٹریشن بھی بڑھے گی، اور اس کا نکاس کسی آسان ٹارگٹ پر ہوگا۔ معصوم بچے ان خبیث فرسٹریٹڈ درندوں کا آسان ٹارگٹ بنتے ہیں۔ یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے رحم انصاف کرے، کڑی سے کڑی سزائیں نافذ کرے، تیز اور شفاف تفتیش کرے، لیکن ہر کام کی طرح حکومت اس میں بھی ناکام ہو تو ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں؟ بھائی یقیناً انہیں بھی حفاظت میں ہی رکھنا ہوگا، حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، ورنہ کل کو حکومت جتنا بھی انصاف کر لے، جان سے گیا بچہ تو واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے پردے کو پروموٹ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں فرنگی تمدن اپنے قدم جمانے کے لیے کوشاں ہے، اور مغرب کی مصنوعی چکا چوند سے مرعوب ایک مخصوص طبقہ آزادی نسواں اور روشن خیالی کے نام پر اسلامی احکامات خصوصاً پردے کو فرسودہ قرار دیتے ہوئے اسے طنز و تحقیر کا نشانہ بناتا ہے۔ اس میں پاکستانی میڈیا کے ایک حصے کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ جس نے پچھلے چند برسوں میں معاشرے کے اسلامی تشخص کو پامال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستانی خواتین باحیا بھی ہیں اور باکردار بھی، انہیں دینی احکامات، قومی وقار اور اپنے تشخص کا پورا خیال ہے۔ جوں جوں شعور و آگاہی میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستانی خواتین میں پردے کا رواج عام ہو رہا ہے، اور یقیناً وہ دن دور نہیں جب یہی خواتین اسلامی انقلاب کی نوید ثابت ہوں گی اور معاشرے میں حیا کا کلچر عام ہوگا۔ پھر یقیناً ان فیمنزم کی تحریکوں، اس فیمنسٹ کلچر اور عورت مارچ والی موم بتی آنٹیوں کی معاشرے میں جگہ نہیں ہوگی۔ شکریہ۔